کہ جو میرے فادر ہیں وہ جی مطلب میری موم کو مطلب بنا وجہ کبھی کبھی ایسے گالی یا پٹائی کر دیتے ہیں، تو مطلب اس میں ایز اے سن میرا کوئی حق بنتا ہے کہ میں کچھ کروں، کیونکہ بول کے تو ہاں میں نہیں سمجھا پا رہا۔ واضح ہے سوال بھائی، ہاں جی شکریہ۔ بالکل 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 بھائی، آپ کا حق بنتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے آدمی دیکھے تو جتنی اس کی استطاعت ہے ہاتھ سے روک کر کے، زبان سے بول کر کے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اگر اس کی جہاں تک استطاعت ہے۔ اور خاص طور سے وہ برائی اگر آپ کے گھر میں ہو رہی ہے تو تب تو پھر اور بھی زیادہ یہ چیز اہم ہو جاتی ہے، انکار منکر کرنا۔ تو اگر والد صاحب آپ کے زیادتی کرتے ہیں آپ کی والدہ پر، تو آپ ان کو اچھے سے پیار سے سمجھائیے۔ اور مجھے امید ہے کہ کوئی بیٹا اگر اس کے تعلقات اپنے والد کے ساتھ اچھے ہیں، ان سے نرمی اخلاق اور محبت سے پیش آتا ہے، تو اگر اس طرح کی چیز وہ سمجھائے گا تو انشاءاللہ وہ والد مانیں گے۔ تو آپ انہیں آرام سے اور نرمی کے ساتھ سمجھائیے، اور ساتھ میں اپنی والدہ کو بھی سمجھائیے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی دونوں طرف سے زیادتیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کو جہاں پہ لگے، بلکہ ایسی جگہوں پر حکمت بہت کام آتی ہے کہ آدمی فریقین کو کس طرح سے اس مسئلے میں نارمل کرے۔ اپنی والدہ کو بھی سمجھائیے، اپنے والد صاحب کو بھی سمجھائیے۔ تو بیٹے کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے، بہت بڑا رول ہو سکتا ہے ماں باپ کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات اور تنازعات ہوتے ہیں۔ اگر گھر کے بچے سمجھدار ہیں تو بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں اس اختلاف کو ختم کرنے میں۔ تو آپ اپنی طرف سے کوشش کیجئے، اور اگر اچھے ڈھنگ سے آپ نے کوشش کیا تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ شیخ مطلب میرے والد جو ہے مطلب ان کے مائنڈ میں ہی تھوڑا سا کچھ پرابلم وغیرہ ہے، مطلب بنا وجہ ہی ان کو کچھ زیادہ غصہ آ جاتا ہے وغیرہ۔ تو مطلب اس کیس میں مطلب ہم اپنی والدہ کو جیسے اگر زیادتی کرتے ہوئے دیکھ سکتے تو فادر کو روک تو سکتے ہیں نا؟ ہاں روک سکتے ہیں، آپ نرمی سے روکیں، اور اپنی والدہ کو بھی سمجھائیں کہ اگر آپ کے والد صاحب کے ساتھ ایسی پریشانی ہے، ان کا مزاج ایسا ہے، تو تھوڑا سا وہ بھی حکمت سے کام لیں۔ ظاہر ہے سامنے والا غصہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ ہو جائیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی نارمل ہو جائے گا۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج تھوڑا گرم ہوتا ہے، تو ایک سمجھدار بیوی کا اس وقت جو ہے اس کی سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹائم کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹوں کے لیے بھی اگر خاموش رہ جائے یا سائڈ ہو جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، ایسی سمجھدار عورتوں کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ جب شوہر جی تھوڑا سا گرم ہے تو بیوی تھوڑی سی نرم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر شوہر نے ایک بولا، بیوی دو سنا رہی ہے، تو پھر وہیں پر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو صحیح۔ یہاں پر سمجھداری دکھانا دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر بھی جو ہے سمجھداری دکھائے۔ ظاہر ہے اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے گرم ہو رہا ہے اس کا مزاج، تو جب ٹھنڈا ہو اس کا مزاج تو اسے سوچنا چاہیے کہ بھائی میری طرف سے زیادتی ہو گئی۔ تو گھر اسی طرح سے چلتے ہیں، نرم گرم، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں اس طرح اختلافات نہیں ہوتے ہیں۔ سمجھداری دکھائی جائے تو یہ معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ شوہر ابھی تھوڑا سا گرم ہے، کسی وجہ سے گرم ہے، یا بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی، چھوٹی سی غلطی ہوئی، شوہر کا مزاج گرم ہوا، بیوی کے سامنے سے ٹکرا گئی۔ اب وہ گرم تو پہلے سے ہے، پتہ چلا مسئلہ اور جو ہے گمبھیر ہو گیا۔ تو یہاں پر دونوں کو سمجھداری دکھانا چاہیے۔ سمجھدار عورت وہ ہے، دیکھیے عورتوں کے مزاج میں رقت ہوتی ہے، اور صبر اور تحمل کا مادہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے۔ تو یہ کام عورتوں کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں پر کوئی زیادتی کرنے کے قائل ہیں کہ ہر وقت وہ صبر ہی کرے اور شوہر زیادتی کرتا ہی جائے۔ لیکن یہ معاملات کبھی کبھی آتے ہیں، اگر ایسا ہو جہاں پر یہ حکمت کا راستہ اختیار کر کے معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، تو عورت کو سمجھداری دکھانی چاہیے۔ تو آپ اس طرح سے دیکھیے، ہر کیس میں حل الگ الگ طرح سے ہوتا ہے، ہر کیس میں ایک ہی حل نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر ایک سمجھدار آدمی ہیں تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اور دونوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہے، ناچاکی ہے، تو اسے حل کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ کے والدہ کے دل میں جو قدورتیں ہیں آپ کے والد کے خلاف، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اپنی والدہ سے کہیے کہ آپ والد صاحب آپ کا خیال رکھتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یا جو ان کے احسانات ہیں، جو بھلائیاں کرتے ہیں آپ کی والدہ کے ساتھ، اس کو یاد دلائیے اپنی والدہ کو۔ اسی طرح اپنے والد کے ساتھ بھی کیجیے کہ بھائی گھر سے آپ باہر کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن گھر کی ساری ذمہ داریاں والدہ اٹھاتی ہیں۔ تو آدمی اس طرح سے دونوں کو نارمل کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے گرمی ہوتی ہے، تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔